ناظرین سلام و آداب۔ آج ہم پڑھیں گے کہانی بچے کے بارے میں۔ اس کہانی کے لکھنے والے کا نام ہے پطرس بخاری۔ پطرس بخاری کا شمار مزاحیہ مضمون نگار میں آتا ہے، یعنی ایسی کہانی لکھتے ہیں جسے سن کر بڑا مزہ آتا ہے، ہنسی آتی ہے۔ پطرس بخاری کو صنف نشائیہ نگار کے اعتبار سے جانا جاتا ہے۔ پطرس کے مضامین میں سے مرحوم کی یاد میں، ہاسٹل میں پڑھنا، مرید پور کے پیر اور بچے وغیرہ بہت مشہور مضمون ہیں ان کے۔ جب تک برخوردار پنگوڑے میں سویا پڑا ہے۔ پنگوڑا کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اہم اس کا جملہ ہے کہ بچوں کے پالنے والا جھولا، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ پنگوڑا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں بچے کے متعلق پطرس بخاری نے ایسا کیا لکھا ہے جسے سن کر ہنسی آتی ہے۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ بچے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ بچوں کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً بلی کے بچے، فاختہ کے بچے وغیرہ، مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے، یعنی میں جو مانتا ہوں، میں جو بتانا چاہتا ہوں، اس سے میرا مطلب صرف انسان کے بچوں سے ہے، جن کو ظاہراً تو کئی قسمیں ہوتی ہے، جن کی ظاہراً کئی قسمیں ہوتی ہے۔ ویسے عموماً کوئی پیارا بچہ ہے، کوئی ننھا بچہ ہے، کوئی چاند سا بچہ ہے اور کوئی پھول سا بچہ ہے، لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک کہ برخوردار پنگوڑے میں سویا پڑا ہوا۔ برخوردار کہتے ہیں، بچے کو بولتے ہیں پیار سے، یعنی جھولا میں جب تک سویا پڑا ہے تب تک چاند سا ہے، ننھا سا ہے، پھول سا ہے۔ جہاں بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ پانچوں حواس کی 5 قسمیں ہوتی ہے، جسے قوت سامیہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، شامہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اور حکیم کی جمع حکمہ، تجربہ کا تجربات کی بنا پر لکھا، ورنہ میں ہرگز اس بات کا قائل نہیں۔ کہتے ہیں کہ بچہ سنتا بھی ہے، لیکن ہمیں تو سوائے اس کی قوت ناطقہ کے یعنی بولنے کی طاقت، کسی اور قوت کا ثبوت آج تک نہیں ملا۔ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ روتا ہوا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا ہے، ذرا اسے چپ کرانا۔ میں نے جناب اس بچے کے سامنے گیت گائے ہیں، ناچے ہیں، تالیاں بجائی ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر نقلیں اتاری ہیں، بھیڑ بکری کی سی آوازیں نکالی ہے، سر کے بل کھڑے ہو کر ہوا میں سائیکل چلانے کے نمونے پیش کیے ہیں، مگر کیا مجال جو اس بچے کی ایک سوئی میں ذرا سی فرق آیا ہو، یعنی وہ جو اگر رونا اسٹارٹ کر دیا، سب کچھ بن کر کے دکھائے، اس کے باوجود بھی چپ نہیں ہو رہا ہے۔ جس سر پر اس نے رونا شروع کیا تھا اس سے ذرا سی بھی نیچے اترا ہو۔ اب خدا جانے دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو کسی وقت بچے کی زندگی کا شاید کوئی ایسا لمحہ گزرتا ہو جب اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو۔ اکثر اوقات تو خود ہی سامیہ نوازی کرتے رہتے ہیں۔ سامیہ نوازی کسے کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ سامیہ نوازی یعنی سننے والے کو بولتے ہیں۔ سننے والے کو کیا بولتے ہیں؟ سامیہ نوازی بولتے ہیں، سنانا۔ ورنہ یہ فرض ان کے لواحقین پر عائد ہوتے ہیں، یعنی ان کے جاننے والے اہل خاندان۔ ان کو سلانا ہو تو لوری دیجیے، ہنسنا ہو تو محمل سے محمل فقرے، یعنی مطلب بے موضوع جملے، بے معنی سے بے معنی لفظ منہ بنا کر بلند آواز میں ان کے سامنے دہرائیے۔ کچھ نہ ہو تو شغل بیکاری، یعنی بیکار کام، شغل مطلب کام کے طور پر ان کے ہاتھ میں جھنجھنا دے دیجیے۔ یہ جھنجھنا بھی کمبخت کسی بیکار کی ایسی ایجاد ہے، انوینشن ہے کہ کیا عرض کروں، یعنی کسی چیز کو آپ ذرا سا ہلا دیجیے، لڑکا چلا جاتا ہے، اور جب دم میں دم ہے اس میں سے متواتر یعنی لگاتار، متواتر کا مطلب لگاتار، ایک ایسی بے سری کرخت آواز نکلتی ہے، یعنی سخت یعنی کڑی آواز نکلتی رہتی ہے، دنیا میں شاید اس کی مثال محال ہے، جو آپ نے مامتا یا باپتا کے جوش میں آ کر ایک عدد وہ ربڑ کی گڑیا منگواتی جس میں ایک بہت ہی تیز آواز کی سیٹی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو بس پھر خدا حافظ۔
اس سے بڑھ کر میری صحت کے لیے مضر کوئی اور چیز نہیں سوائے شاید اس ربڑ کے تھیلے کے جس کے منہ پر ایک سیٹی دار نالی لگی ہوئی ہوتی ہے، جس میں منہ سے ہوا بھی جاتی ہے، پیپو جسے کہتے ہیں اپنے زمانے میں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو والدین کہلاتے ہیں، بدقسمت تو وہ بیچارے ہیں جو قدرت کی طرح سے اس ڈیوٹی پر مقرر ہوئے ہیں کہ جب کسی عزیز یا دوست کے بچے کو دیکھیں تو ایسے موقع پر ان کے ذاتی جذبہ کی جمع جذبات خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، یہ ضرور کہیں گے کہ کیسا پیارا بچہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ میرے ساتھ کے گھر میں ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے جو 6 بچوں کے والد ہیں۔ بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے، بہت شریف آدمی ہے، بہت ہی بے زبان ہے۔ بے زبان کا مطلب کہ خاموش انسان۔ جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی سب کے سب بیٹھے سنتے رہتے ہیں، جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار یعنی بچہ شروع ہو جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے تو تیسری کی باری آتی ہے۔ رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں، ان کا سر ذرا باریک ہے۔ یہی آواز ہے، یہی انداز ہے پطرس بخاری کے مضمون کو لکھنے کا۔ بچہ روتا ہے لیکن جب یہ تحریر میں پیش کرتا ہے تو کس طرح کے بچے کی ایکٹنگ کو، نقل و حرکت کو کس طرح اپنے قلم سے یہ بیان کر رہا ہے، تحریر میں پیش کر رہا ہے۔ یہی پطرس بخاری کی خاصیت ہے کہ وہ ایک مضمون کو الگ الگ انداز میں بیان کرتا ہے۔ سر میں تیل ڈال کر، کانوں میں روئی ٹھونس کر، لحاف میں منہ لپیٹ کر سوئیے، ایک لمحہ کے اندر آپ کو جگا کر اٹھا کے بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ۔ انہیں مرزا صاحب کے گھر پر جب میں جاتا ہوں تو ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں؟ کئی دفعہ دل میں آیا کہ مرزا صاحب سے کہوں کہ حضرت آپ کے ان نغمہ سرا کسے کہتے ہیں؟ یعنی جس سے گیت مطلب نغمہ سرا گیت گانے والے، نغمہ سرا بیٹوں یعنی گیت گانے والے بچے، بیٹوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے۔ نہ دن کو کام کر سکتا ہوں، نہ رات کو سو سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہنے ہی کو ہوتا ہوں کہ دوسرا بچہ کمرے میں آ جاتا ہے اور مرزا صاحب ایک پیدرانہ تبسم سے کہتے ہیں، یعنی باپ کی محبت بھری مسکراہٹ کو پیدرانہ تبسم کہتے ہیں۔ پیدر مطلب باپ، تبسم مطلب مسکراہٹ۔ اختر بیٹا ان کو سلام کرو بیٹا، اس کا نام اختر ہے، صاحب بڑا اچھا بیٹا ہے، کبھی ضد نہیں کرتا، میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ وہی نالائق ہے جو رات کو 2 بجے گلا پھاڑ کر روتا ہے۔ مرزا صاحب قبلہ، تو اپنے کھراٹوں سے زور شور میں کچھ نہیں سنتے، بدبختی یعنی بدقسمتی تو ہماری ہوتی ہے، لیکن کہتا یہی ہوں کہ یہاں آؤ بیٹا، گھٹنے پر بٹھا کر اس کا منہ چومتا ہوں۔ خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے بچے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم عید بقرعید کو تھوڑا تھوڑا رو لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ نکلا تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لی، کیونکہ ایسے موقع پر ضد کارآمد ہوا کرتی تھی۔ کیوں ضد کرتے تھے؟ کہ مہمان جاتے تو ہاتھ میں پیسے بھی دے دیتے تھے، لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر یعنی لگاتار روتے رہیں، ایسی مشق یعنی ایسی ایکسرسائز ہم نے کبھی بہم نہ پہنچائی تھی، ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح سے مزاحیہ مضمون ہے یہ بچے، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ پطرس بخاری ہیں۔ غور کرنے کی بات میں اہم باتیں یہاں کبھی کبھی مزاح یعنی ہنسی پیدا کرنے کے لیے عموماً الٹی بات بھی کہہ دی جاتی ہے، جیسے اس سبق میں بچے کے پریشان کرنے پر یہ کہنا کہ کیسا پیارا بچہ ہے، یا جیسے اس سبق میں بچے کے ناگوار شور اور چیخ پکار کو سامیہ نوازی کہا گیا ہے۔ سامیہ نوازی کے اصل معنی ایسی آواز سنانا جو کانوں کو اچھی لگے۔ اوپر جو سامیہ نوازی کا لفظ آیا ہے اس میں سامیہ کے معنی سننے کی قوت ہے۔ اس طرح کی 4 قوتیں اور بھی ہیں: قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت، قوت شامہ سونگھنے کی قوت۔ ان 5 قوتوں یا حواس کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہوا کہ حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سینس آف آرگن کسے کہتے ہیں، حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ تو حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ قوت باصرہ کو، قوت ذائقہ کو، قوت لامسہ کو، قوت شامہ کو۔ حواس خمسہ 5 ہیں: قوت باصرہ دیکھنے کی قوت، قوت ذائقہ چکھنے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت، قوت شامہ سونگھنے کی قوت کو کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔